مالا ناول بائے نمرہ احمد حصہ اول باب 7 یکم نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے ہوئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے کھلی، اس نے پلکیں جھپکائیں، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آج بند آنکھوں کے دوسری طرف کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا تھا۔ آج اس نے ایک خوبصورت، ایک پیارا خواب دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے اپنے خواب کو سوچتی رہی، نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ پھر فجر کی اذان پہ اس کی توجہ بھٹکی، بیڈ پر حرکت ہوئی تو اس نے کوہنی کے بل پہلو بدلا۔ ماں پیر بستر سے اتارتی دکھائی دے رہی تھیں، ساتھ ہی وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہی تھیں۔ جاگ گئی؟ اس نے مسکرا کے ان کی پشت کو دیکھ کے پوچھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہاں، لیکن آج میں فجر کے بعد سوؤں گی۔ انہوں نے گھڑی دیکھی۔ مالا مسکرا دی۔ ماں فجر کے بعد نہیں سوتی تھی، لیکن آج صبح ماہی نے پہنچنا تھا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تازہ دم ہونا چاہتی تھیں۔ سوچ رہی ہوں اب تمہارا کمرہ چھوڑ کے اپنے کمرے میں منتقل ہو جاؤں۔ جب وہ باتھ روم سے وضو کر کے نکلیں تو یوں ہی کہنے لگی، کیوں؟ تم ڈسٹرب ہوتی ہوگی نا بیٹے؟ وہ گیلے آستین نیچے کر رہی تھیں۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ 6 ماہ بعد خیال آیا کہ میں ڈسٹرب ہوتی ہوں گی۔ صاف صاف کہیں، آپ کی فیوریٹ بیٹی آ رہی ہے اور آپ اس کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں۔ مالا جانتی تھی ماہی کے سامنے معید اور وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ وہ ایسی ہی تھی، آئے گی اور چھا جائے گی۔ وہ محض مسکرا دیں، پھر سفید دوپٹہ سر پر لپیٹا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھیں۔ دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑسا، چند سفید بال باہر کو جھانکنے لگے۔ مالا نے ان کے بالوں کو، سفیدی کو دیکھتے ہوئے اوہ میں لب گول کیے۔ ماہی کے آنے سے پہلے آپ کا ہیئر ڈائی لگا دوں گی، ورنہ وہ بہت بولے گی۔ کانوں کو باری باری چھوا۔ ماں نے ہلکے سے ہنس کے سر جھٹک دیا۔ ان کو نماز پڑھے چھوڑ کے وہ باہر چلی گئی۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں موتیے کے پھولوں کی ٹوکری تھی۔ ماں نے سلام پھیرا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ان کی سبز آنکھوں کے گرد جھریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ماہی دوحہ پہنچ گئی ہوگی۔ وہ ساتھ ساتھ زیر لب اذکار پڑھ رہی تھیں۔ جی، کہہ رہی تھی بہت کوشش کی کہیں اور سے اچھی فلائٹ مل جائے، لیکن اس کا ناپسندیدہ ایئرپورٹ پھر سے آ گیا درمیان میں۔ مالا نے موتیوں کے پھول ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے۔ میں اب سوؤں گی بیٹے۔ وہ سیدھی ہونے لگی تھی جب ماں نے اپنا بھاری جھریوں زدہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ وہ بھی مسکرائیں، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن پھر خاموش رہیں اور اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ نہ جانے کیا کہنے لگی تھی۔ یوں ہی اپنا خواب یاد آیا۔ آپ آرام کریں، میں آج آپ کے نئے کپڑے نکلواتی ہوں۔ ماہی کو اپنی ماں ٹپ ٹاپ پسند ہے، ہیئر ڈائی بھی کیجیے گا اور میک اپ بھی۔ وہ الماری کی طرف آئی اور اس کو کھول کے ان کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جب سے ماں بیمار ہوئی تھی، معید اور مالا کی ساری توجہ ان کی صحت پہ تھی۔ خوراک، دوائیں، ان کے نئے کپڑے بہت بنوائے تھے۔ خیر، ماہی آ رہی ہے نا، وہی کرے گی یہ کام۔ ماں آپ کے لیے چائے بنوا دوں؟ میں سوؤں گی بیٹے، انہوں نے بازو ماتھے پر رکھے رکھے کہا۔ وہ نیند میں جا رہی تھیں، ساتھ ہی وہ زیر لب کوئی اذکار پڑھ رہی تھیں۔ مالا جانتی تھی وہ ماہی کے آنے سے پہلے کا وقت جلد از جلد کاٹنا چاہتی ہیں۔ وہ سو گئیں اور ان کے سانس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تو وہ باہر چلی آئی۔ باہر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ آج یکم نومبر تھی اور ہر چیز ٹھیک تھی۔ اس کے سارے خوف، سارے وہمے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کی زندگی کہانی بالآخر مکمل تھی۔ کیا تھا جو اس میں ایک مرد نہیں تھا؟ اسے مرد نہیں چاہیے تھا، اسے اپنی ماں چاہیے تھی۔ وہ موتیوں کے پودے تک آئی اور چند پھول اتارنے لگی۔ ماہی کو بھی پھول پسند تھے، سوچا لاؤنج میں بھی رکھ دے گی تاکہ اس کے آتے ہی سارے گھر میں خوشبو محسوس ہو۔ ماہی کی عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر جگہ نقص نکالے گی۔ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ پر نہیں ہے۔ ہاں، ماہی نہیں تھی تو کسی نے گھر کا خیال نہیں رکھا، اور واقعی وہ آتے ہی گھر کا سارا بگڑا حلیہ درست کر دیا کرتی تھی۔ پھول توڑتے ہوئے اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی کیا دیکھا تھا اس نے؟
مالا نے آنکھیں بند کیں۔ ایک منظر نظروں کے سامنے بنتا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ سامنے ماں ویل چیئر پر بیٹھی ہیں، اس کے کمرے کی چوکھٹ پہ۔ پیچھے کوئی چھوٹے قد کی عورت ویل چیئر تھامے ہوئے ہے۔ وہ ماں کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ وہ بھی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی ہیں، پھر مسکراتی ہیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی ایک دفعہ۔ نہیں بیٹے، میں نے تو ساری باتیں بھلا دی ہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بھی مسکراتی ہیں۔ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، حقیقت سے بھی چھوٹی۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور ان سے گلے ملتی ہے۔ ان کے سیاہ اسکارف کی نرمی اسے محسوس ہوتی ہے۔ پھول توڑتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ سیاہ اسکارف، وہ چونکی۔ ماں نے خواب میں سیاہ اسکارف لے رکھا تھا، کالا سیاہ اسکارف جس سے صرف چہرہ نظر آتا تھا۔ ایسا اسکارف انہوں نے پہلے کب لیا تھا؟ ہاں، اسے یاد آیا، احرام کا سیاہ اسکارف، جب وہ حج کرنے گئی تھیں اللہ کے گھر۔ کسی کانٹے سے انگلی ٹکرائی، خون کی بوند ٹپکی، پھول ہاتھ سے گرے، وہ ایک دم اندر بھاگی۔ ماں، ماں! وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسی طرح کروٹ لیے سو رہی تھیں۔ وہ ان کے سرہانے جھکی اور تیزی سے ان کو جھنجھوڑا۔ ماں! ان کی رنگت سفید تھی اور بند ہوئی آنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھیں۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھ سے ان کا ماتھا چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ ماں، میری ماں! وہ چیختے ہوئے ان کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ وہاں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سناٹا تھا، اور سفید چہرے پہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ ایک آواز تھی جو ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ ہر چیز سلو موشن فلم کی طرح ہو رہی تھی، ایسی فلم جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر کھڑکی سے جا لگی۔ اس نے بھاگتے ہوئی معید کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ بخت بھی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ معید ان کی کلائی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، پھر گردن پر۔ وہ کچھ پکار پکار کے کہہ رہا تھا، اسے صرف لب ہلتے نظر آ رہے تھے۔ معید ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے انہیں بند کر رہا تھا۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی صدا نہیں تھی۔ معید زمین پر بیٹھے اپنا سر بیڈ سے لگائے رو رہا تھا۔ بخت بھی روتے ہوئے ان کے چہرے کے گرد کپڑا لپیٹ رہی تھی، اور وہ ساکت سی کھڑکی سے کمر ٹکائے کھڑی تھی۔ جامد، مبہوت، لب کپکپا رہے تھے، آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے، لیکن آنکھیں اسی طرح شوق کے عالم میں کھلی تھیں۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ماں بینا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اسکارف سر پر لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے آج کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ساتھ اسٹرولر میں لیٹی ننھی حور خاموشی سے سو رہی تھی۔ بالآخر گیٹ کھلنے کی اناؤنسمنٹ سنائی دینے لگی۔ وہ بالآخر مسکرا دی اور کورٹ میں لیٹی سوتی ہوئی بچی کو دیکھا۔ حور، بس 5 گھنٹے بعد ہم لاہور میں ہوں گے، ماں کے پاس۔ وہ اسٹرولر دھکیلتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے نکال کے دیکھا، واٹس ایپ پہ سلیم کی کال آ رہی تھی۔ اف، جب سے اس نے سلیم سے کہا تھا کہ اس کے گھر میں ہونے والی ہر بات کی اطلاع کی تار ہے، اس کی ہر روز کال آتی تھی۔ اس نے عجلت میں فون کان سے لگایا۔ کتنی دفعہ بتاؤں تمہاری شلٹیں لا رہی ہوں، ماہی باجی، ماہی باجی۔ ماہی کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے۔ کیا ہوا سلیم؟ اونچا بولو۔ ارد گرد اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے دوسرے کان پر ہاتھ رکھ کے سننا چاہا۔ وہ کہیں راستے کے بیچ کھڑی تھی۔ ماہی باجی آپ کہاں ہیں؟ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ کیا ہوا ہے بولو نا۔ بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں۔ اس کے کانوں میں سلیم کی آواز گونجی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون تھا، بڑی بی بی کون تھی؟ کیا مذاق ہے سلیم، کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو اپنی آواز چلاتی ہوئی سنائی دی۔ وہ کون تھی؟ اسٹرولر میں لیٹی بچی کون تھی؟ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے سوتے میں، وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ماہی باجی، بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں۔
سینے پر کچھ زور سے آ کے لگا، جیسے دور سے اڑتا ہوا کوئی تیر ہو۔ ماہی کو لگا اس کے سینے سے خون ابلنے لگا ہے۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ مذاق ہے کوئی؟ ہاں، میں ایئرپورٹ پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ، وہ چلائی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ماہی باجی، بڑی بیوی چلی گئیں۔ سلیم، اس کو کیوں کال کر رہے ہو؟ ڈفر، جاہل، پیچھے سے موہت کی چلاتی آواز آئی۔ کسی نے فون کھینچا۔ ماہی؟ موہت، وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ موہت، مجھے سچ بتاؤ، میری ماں ٹھیک ہے؟ ماہی، وہ بھی ایک دم بچوں کی طرح رونے لگا۔ ماہی، تم کیوں نہیں آئی؟ موہت، میری ماں کہاں ہے؟ وہ چیخی۔ ماں چلی گئیں۔ فون پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ چہرہ آنسوؤں سے یوں تر تھا جیسے بارش سے گیلا ہو۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ میری ماں۔ لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اسے دھندلی آنکھوں اور اپنی چیخوں کے درمیان میں کہیں سیکیورٹی گارڈ نظر آیا۔ کسی نے پانی کی بوتل بڑھائی۔ ایک بچے کی رونے کی آواز۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ میم، آپ نے بورڈنگ کرنی ہے، گیٹ کلوز ہونے والا ہے۔ مگر وہ کوٹ والی لڑکی زمین پر بیٹھے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ میری ماں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اوپر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کسی سے پوچھ رہی تھی۔ بچی کے حلق پھاڑ کے رونے کی آواز بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ کوئی اسے کندھے سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ گردن اٹھائے اوپر اس سے کسی سے پوچھ رہی تھی۔ میں آ رہی تھی، میں راستے میں تھی۔ کیوں میری ماں چلی گئی؟ کیوں؟ کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ماہی نے سر اٹھا کے اپنے ارد گرد دیکھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف ملکوں کے لوگ۔ کسی نے اسٹرولرز اس کی طرف بڑھایا۔ ہر روتا بچہ ماں کو دیا جاتا ہے کیونکہ اسے صرف اس کی ماں سنبھال سکتی ہے۔ وہ کس کے پاس جائے گی؟ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہمسایوں سے لوگ آنے لگے تھے۔ کچھ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کچھ عورتیں اندر مالا کے کمرے میں۔ کسی نے ششدر سی مالا کو ماں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ وہ بس گمسم سی تھی۔ اس کے کھلے بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ وہ گردن ترچھی کیے ماں کے سوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیٹا رو لو، اونچا اونچا رو لو، اندر سے غم نکالو، کسی رشتہ دار خاتون نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اونچا رونے کے لیے آواز چاہیے ہوتی ہے۔ آج ساری آوازیں دم توڑ گئی تھیں۔ کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھیں۔ ہاں، اسے یاد آیا، اس پٹھان بچے کی ماں انہی کے گھر کام کرتی تھی۔ یہ ان کے ہمسائے سے آئی تھی، ڈاکٹر سلیمہ، ادھیڑ عمر خاتون، فٹ اور سمارٹ، باب کٹ بال۔ وہ دنیا گھومتی تھیں، سوشل ورک کرتی تھیں۔ ان کے بچے ڈاکٹرز تھے اور شادی شدہ تھے۔ ماں کی دوست تھیں، پہلے بھی آتی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرنے لگی۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ اس وقت اسے کچھ نہیں سننا تھا۔ ماہی سے بات ہو گئی ہے؟ اس نے فلائٹ لے لی ہے، وہ جنازے سے پہلے پہنچ جائے گی، موہت نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھیں اور وہ نڈھال لگتا تھا۔ مالا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ کسی نے اسے دوپٹہ دیا جو اس نے مکان کی انداز میں کندھوں پر لپیٹ لیا۔ نیچے سے بال دوپٹے میں چھپ گئے۔ چہرے کے اطراف میں اسی طرح الجھے ہوئے سے گر رہے تھے۔ بخت بھی اندر آئی تو ایک دفعہ پھر ہائے میری باجی کہہ کے ماں کا چہرہ دیکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ کوئی میری ماں کی موت پہ بین نہیں ڈالے گا؟ موہت ایک دم اونچی آواز میں غرایا۔ بخت بھی کو چپ لگائی۔ میری ماں نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آپ کے بین سے ان کو تکلیف ہوگی، میں بتا دے رہا ہوں۔ اس نے سب خواتین کو دیکھ کے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ کوئی ماتم نہیں کرے گا، نہ بین ڈالے گا۔ جس نے رونا ہے، آواز کانپی، ہلکی آواز میں روئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کے گر رہے تھے۔ یہ کہہ کے اس نے کرسی کھینچی اور ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی نے ہمت کر کے اسے کہا، بیٹا، باہر کناتوں کا انتظام کروایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، موہت نے ہاتھ جھلا کے سر جھٹکا اور جھک کے ماں کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔
پھر اس پر اپنا چہرہ رکھا اور بے آواز رونے لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں رکی۔ ننگے پیروں سے چلتی کچن تک آئی۔ میں فجر کے بعد سوؤں گی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ کچن میں خاموشی تھی۔ لاؤنج والی خواتین بھی اندر جا چکی تھیں۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ رش بڑھتا جائے گا۔ اسے کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ وہ خالی کچن کاؤنٹر پہ آ بیٹھی، چپ، گمسم، آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے چاہا کہ کھل کے رو لے، اونچا اونچا، بھلے بین ہی ہو، ماتم ہو، لیکن آواز نہیں نکلی۔ لب کھولے ہی تھے کہ سچ اے شوق، کشمالہ، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پہ وہ چونکی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا، ڈاکٹر سلیمہ وہیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے باب کٹ بھورے بال بلو ڈرائی سے سیٹ تھے، کلف لگا دوپٹہ سر پر تھا۔ مالا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس وقت اکیلے ہونا چاہتی تھی۔ میں کچھ دیر میں جانے والی ہوں، میری نیو یارک کی فلائٹ ہے۔ انہوں نے اپنی ایپ واچ دیکھی، پھر اس کو دیکھا جو لا تعلق سی کھڑی تھی۔ تم ابھی شوق میں ہو، یہ گریف کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ مجھے گریف کی ساری سٹیجز معلوم ہیں آنٹی، ساری سٹیجز ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میری ماں کے ساتھ سب ختم ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکی، کمان جیسے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھیں کھولیں۔ آج میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو گئی۔ گرم گرم پانی آنکھوں سے گرنے لگا۔ کشمالہ، میں وہیں آ رہی ہوں، آپ بیٹھیں۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ یہاں اکیلے ہونا چاہتی تھی، یہ پیچھے کیوں آ گئی تھی؟ میری ماں کی ڈیتھ کو 40 سال ہو گئے ہیں، تب میں شاید 21 برس کی تھی۔ آپ کو پانی دوں؟ وہ چہرہ موڑ کے گلاس الٹ پلٹ کرنے لگی۔ شاید پانی لبوں سے لگے تو وہ خاموش ہو جائیں۔ اسے خاموشی چاہیے تھی۔ میں اس وقت تم سے چھوٹی تھی، وہ کاؤنٹر کے ساتھ کونی رکھ کے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اپنی ماں کی موت کا بتا رہی تھی۔ کینسر ہوا تھا انہیں۔ مالا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اکیلے ہونا چاہتی تھی، ہر چیز سے دور، فرار۔ یہی اس کا ڈیفنس میکینزم تھا۔ میری ماں کے موت کے بعد میری ایک سرجری تھی، میرے ہارٹ میں ایشو تھا۔ میں ذرا کسی کو کال کر لوں؟ کناتوں کے لیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ موبائل کہاں تھا؟ اف، وہ انہیں یہاں سے کیسے ہٹائے؟ سرجری سے پہلے جب انہوں نے مجھے او ٹی میں لٹایا تو جیب میں موبائل نائٹ سوٹ کی جیب میں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگی۔ کس کو؟ اسے خود نہیں معلوم تھا۔ بس وہ چاہتی تھی وہ خاموش ہو جائیں، شاید انہیں احساس ہو جائے کہ وہ نہیں سن رہی۔ وہ ابھی تک کچھ کہہ رہی تھی، مالا کپ کپاتی انگلیوں سے نمبر ملانے لگی۔ اسکرین پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دوسری طرف رنگ ٹون جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیمہ اور رنگ ٹون کی آواز آپس میں گڈمڈ ہونے لگی۔ اس روز مجھے ایک راز معلوم ہوا۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں کشمالہ نے چہرہ اٹھایا۔ فون والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ رنگ ٹون سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، حیران، عجیب آنکھوں سے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ جو اسے سننا تھا۔ کیا؟ وہ 2 قدم قریب آئیں اور مسکرائیں۔ ان کے چہرے پہ مدھم سی جھریاں پڑ گئیں۔ ہر وہ بچہ جس کی ماں مر جاتی ہے، اس کو ایک راز تھمایا جاتا ہے، ایک ایسا راز جس سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں۔ وہ ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو رک گئے تھے۔ کچھ بچے اس راز پہ کان لپیٹ لیتے ہیں اور کچھ اسے سنتے ہیں غور سے۔ وہ بنا پلک جھپکائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ راز ان بہت سے لوگوں کو معلوم ہے جن کی مائیں ان کی زندگیوں سے چلی گئی ہیں، لیکن ان بچوں نے دنیا والوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے اس راز کو خود تک روک لیا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں روکنا چاہتی۔ 40 سال پہلے میری ماں مری تھی، آج تمہاری ماں مری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میری اور میری ماں کی کہانی تو ختم ہو گئی۔ اور اگر میں تم سے کہوں کشمالہ، ان کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھیں بھیگ گئیں، کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے تو؟ وہ جہاں تھی ساکت رہ گئی، ساری دنیا تھم گئی۔
کیسے؟ قریباً گھنٹے بعد کشمالہ مبین اپنے کمرے میں واپس داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہیں تھا۔ کچھ تھا جو وہاں بدل گیا تھا۔ کچھ خواتین خود ہی ماں کی میت کو لاؤنج میں منتقل کروا رہی تھیں کہ اب وہاں رش بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں وہ الماری تک آئی اور اندر سے ایک فیروزی لباس نکال کے بخت بی کی طرف بڑھایا۔ استری کر دیں۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں خشک تھیں۔ بخت بی جو خود رو رو کے نڈھال سی بیٹھی تھیں چونک کر اسے دیکھنے لگیں، لیکن کشمالہ کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سوٹ تھام لیا۔ اپنی ساری بیٹیوں کو کال کریں، ان سے کہیں کہ فوراً یہاں پہنچیں، جنازے اور اس کے بعد کے سارے معاملات ان کو سنبھالنے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے ہدایت دے رہی تھی۔ بانو سے کہنا لازمی آئے، بانو کو بچوں کا ترجبہ ہے، ماہی کی بچی کو سنبھالنا ہوگا، اور سلیم سے کہیں مہمانوں کے لیے چائے بنائے اور سب سے ناشتے کا پوچھے۔ وہ تاکید کر کے آگے بڑھ گئی۔ بخت بھی عجیب نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھیں۔ باتھ روم میں آتے ہی اسے زور کا چکر آیا۔ اس نے دیوار کو تھام لیا، پھر آنکھیں بند کیں، بہت سے آنسو روکے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے اپنے زرد پڑتے چہرے پر بہت سا پانی ڈالا۔ جلتے انگاروں کو ٹھنڈک ملی۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار نظر آ رہی تھی۔ گیلے بالوں کو اونچی پونی میں باندھا، دوپٹہ سر پہ لیا اور پیروں میں سیاہ خصے پہنے۔ اسے اپنی ماں کے جنازے کے انتظامات کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چند افراد کے ساتھ کھڑی ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے اب گرمی نہیں ہے، یہ نومبر ہے، لیکن جب لوگ زیادہ ہوں گے تو گرمی ہو جائے گی جاوید، وہ ڈپٹ کے کہہ رہی تھی۔ ایک پنکھا مجھے وہاں چاہیے، ایک اس طرف۔ انگلی اٹھا اٹھا کے وہ مختلف جگہوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لان میں کرسیاں لگوائی جا رہی تھیں، سڑک کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں، چند لوگ کناتے نصب کر رہے تھے۔ مجھے کفن کا کپڑا چاہیے، ابھی، وہ اب موبائل کان سے لگائے کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، غسل کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کی بیوی آ جائے گی، میں اور میری بہن اس کے ساتھ مل کے غسل دیں گے۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور انداز مصروف۔ صبح کے 10 بجے تھے جب ماموں کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسلام آباد سے پہنچتے ہی پہلے ایئرپورٹ گئے تھے اور اب واپس آئے تو لان خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور سیاہ کوٹ والی لڑکی باہر نکلی۔ اس کا ریشمی اسکارف ڈھلک کے پیچھے جا گرا تھا، الجھے الجھے بال، گیلا چہرہ۔ اس کی نظریں لان تک گئیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ میت اب لان میں رکھی تھی اور اس کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں۔ ماہی نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے رونے کی بلند آواز نے سب کے سر موڑ دیے۔ کچھ عورتیں اس کی طرف بھاگیں۔ ماہی، تیری ماں نے تیرا انتظار نہیں کیا۔ ماہی، بیٹا تو نے بہت دیر کر دی۔ ہائے ہورے جہاں کی بدقسمت بیٹی، پردیس والوں کے مسئلے، شکر ہے میت کے منہ پہ پہنچ گئی۔ ہر طرف سے آوازیں تھیں، افسوس تھے، اور وہ اس سب سے بے نیاز اونچا اونچا روئے جا رہی تھی۔ عورتیں اسے سہارا دے کر میت کی چارپائی تک لے آئیں۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ ماں کا چہرہ دیکھو، دیکھو کیسی جنتی اور پر نور لگ رہی ہیں، لیکن ماں بینا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پیروں تک گئی اور دونوں ہاتھوں سے کفن میں لپٹا پیر تھام لیے۔ ماں، میں راستے میں تھی، ماں مجھ سے ناراض نہ ہونا، وہ ان پیروں پر سر رکھ کے بلند آواز میں روئے جا رہی تھی۔ میری ماں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت مجبور تھی، ماں مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی حالت دیکھ کے ہر کوئی رو رہا تھا۔ مرد حضرات کی بھی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اگر کوئی نہیں رو رہا تھا تو وہ کشمالہ مبین تھی۔ جہاں سب ماہی کی طرف متوجہ تھے، وہاں کشمالہ بانوں کے ساتھ کار میں رکھا کاٹ نکال رہی تھی۔ اس کے اندر لیٹی بچی اپنی سبز آنکھیں جھپک جھپک کے دنیا کو دیکھ رہی تھی، حیران اور خوبصورت آنکھیں۔ کشمالہ نے نرمی سے اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ پھر اس نے بچی کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اسے اندر ہیٹر کے قریب لے کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے بچی بانو کو تھمائی۔ بانو نے سمجھداری سے بچی اٹھا لی اور اندر لے گئی۔ پھر وہ رش میں سے راستہ بناتے ہوئے ماہی کی طرف آئی۔
وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی اب رو رو کے نڈھال ہو چکی تھی۔ مالا نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ مالا، ماں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گرنے لگے۔ ماموں آ گئے ہیں، ماہی آ گئی ہے۔ کسی عورت نے سمجھداری سے اس کے قریب سرگوشی کی۔ سب آ گئے ہیں، اب جنازے میں دیر نہ کرنا، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ مالا نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ سب آ گئے تھے، اب دیر نہیں ہوگی۔ اور اسی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایک شخصیت تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ جو اپنے پسندیدہ جنازوں پہ نیا لباس اور نیا زیور پہن کے آتی تھی۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ کبیرہ بیگم اس صبح دیر سے جاگی تھیں۔ فون رات سے بند تھا۔ ناشتے کی میز پہ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ بہت سے لوگ فون کر چکے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ انہوں نے بیزاری سے فون آن کیا۔ بہت سے میسج ٹونز کے ایک ساتھ بجیں۔ اگلے ہی لمحے کبیرہ سادان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرسی دھکیلتی وہ ایک دم کھڑی ہوئیں۔ آفس فون کر کے آج ساری میٹنگز کینسل کر دو، میں کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کروں گی۔ ملازمہ کو ہدایت دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ آج مجھے ایک جنازہ اٹینڈ کرنا ہے۔ کبیرہ سادان کو تیاری میں کافی دیر لگتی تھی۔ بین گلے اور پوری آستین والا سیاہ لباس بہت خوبصورت اور باوقار تھا۔ کف پہ سیاہ موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پہ ایک مطمئن نظر ڈال کے لائنر لگانے لگیں، پھر لبوں کو لپسٹک سے گلابی کیا۔ بالآخر انہوں نے اپنا جولری باکس کھولا۔ نئے ڈائمنڈز، نئے پرلز، ہر شے جو انہوں نے ماہی کے بچے کی موت کے لیے سنبھال رکھی تھی آج کام آنی تھی۔ آج ان کی سب سے بڑی دشمن کی موت واقع ہوئی تھی۔ آج آلیان کی موت کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ قسمت، وہ اپنا عکس دیکھ کے مسکرائیں۔ جیسے میں اپنے آلیان کو ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکتی تھی، ویسے ہی تم بھی اپنی نواسی کو نہیں دیکھ سکیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک انگلی میں انگوٹھیاں پہننے لگیں، پھر موتیوں کی ایک لڑی گردن میں ڈالی، کانوں میں ننھے ٹاپس پہنے۔ وہ مکمل طور پہ تیار تھیں۔ چہرے پہ افسوس طاری کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ ایک اچھی اداکارہ تھیں۔ وہ وہاں پہنچنے تک اپنے چہرے کو ہمدردی اور افسوس سے بھر لیں گی۔ انہیں جنازے سے عین آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں سب سے زیادہ سکون ملے گا۔ انہوں نے عامل کے نمبر پہ کال ملائی اور فون کان سے لگا لیا۔ مجھے ایک تعویذ چاہیے، ابھی اسی وقت، وہ ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کشمالہ اپنے کمرے میں فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے، اوکے؟ سختی سے کہہ کے اس نے فون رکھا۔ ماہی جو بیڈ پر بیٹھی اپنی بچی کو فیڈ کروا رہی تھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری ماں مر گئی ہے اور تمہیں جنازے کی دیگوں کی پڑی ہے؟ مجھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ ہماری ماں مر گئی ہے، وہ ہوتیں تو یہ انتظام خود کرتیں۔ انہوں نے ہمارے گھر سے کبھی کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا۔ وہ اسی تیزی سے بولی تو ماہی خاموش ہو گئی۔ عجیب رواج ہیں اس ملک کے، موت بھی ہمارے گھر ہوئی ہے، کھانا بھی ہم کھلائیں۔ باہر سے گزرتی بخت بی نے رک کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ اسے یاد تھا بڑی بی بی کی بیماری کے دنوں میں مالا مہمانوں سے کتنا چڑھتی تھی۔ ان کو صرف قہوہ اور بسکٹ دیتی تھی تاکہ وہ جلدی جائیں، لیکن آج یہ وہ مالا نہیں لگ رہی تھی۔ اسے کچھ ہو گیا تھا۔ جنازے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ مالا اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، نظریں باہر جمع عورتوں پہ تھی۔ جنازہ؟ ماہی کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ اب تو رونے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں ماہی، جنازہ ہوگا ابھی، اور کبیرہ بیگم آنے کی تیاری کر رہی ہوں گی۔ ماہی بری طرح چونکی۔ اس سارے میں سے کبیرہ تائی بالکل ہی فراموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی آئیں گی؟ وہ بے یقینی سے بولی، اور پھر اسے یاد آیا جیسے نور جہاں خالہ کی ڈیتھ پہ آئی تھیں، نیا جوڑا، نئی جولری۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نہیں، اگر وہ آئیں تو میں ان کا منہ نوچ لوں گی، میں ان کو جان سے مار ڈالوں گی۔ ان کے جادوؤں نے میری ماں کو مار دیا۔ کسی کے جادو نے ہماری ماں کو نہیں مارا ماہی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فیروزی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پرسوچ لگ رہا تھا۔ ان کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ ہماری دعا سے، ہماری پڑھائیوں سے ٹیومر ختم ہو گیا تھا۔
ان کی موت ہارٹ فیل سے ہوئی ہے۔ وہ ایسے ہی لکھی تھی، 1 نومبر کو۔ وہ مکتوب تھی، ٹیومر ہوتا یا نہ ہوتا۔ مگر انہوں نے جادو کیے تھے، اپنی کوشش کی تھی۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی FRI بھی نہیں کروا سکتے ہم۔ اس نے گود میں لیٹی حور کو دیکھا، وہ اب سو چکی تھی۔ ہم کتنے بے بس ہیں مالا، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہمارے سامنے آئیں گی، روتا چہرہ بنا کے ہم سے ہماری ماں کا افسوس کریں گی، میری بیٹی کی مبارکباد دیں گی۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی جب مالا دھیرے سے بولی، اور وہ تعویذ ڈالیں گی۔ ماہی دھک سے رہ گئی۔ تعویذ؟ جیسے نور جہاں خالہ کی ڈیتھ پہ انہوں نے کیا تھا۔ اس نے پلٹ کے ماہی کو دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر سا تھا۔ بھول گئی؟ میں نہیں بھولی۔ کفن میں تعویذ ڈالنے والا جادو، ماہی بڑبڑائی، تاکہ مردے کے پیچھے اس کا سارا خاندان تباہ ہو جائے۔ ماہی نے بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ان کو آنے سے روکا تو وہ سارے خاندان میں مشہور کر دیں گی، سب ہمیں برا بلا کہیں گے، ہماری ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھے گی۔ ہم ان کو اپنے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ میں روکوں گی۔ کشمالہ نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ وہ عورت میرے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ کیسے روکو گی؟ پولیس کھڑی کرو گی باہر، تماشا ہوگا مالا۔ تم تماشے کے بغیر ان کو نہیں روک سکتی۔ سارا خاندان ہم پہ تھو تھو کرے گا کہ ایسے موقع پہ ہم نے کم ظرفی دکھائی۔ میں روک سکتی ہوں اور میں روکوں گی۔ وہ اطمینان سے نمبر ملا رہی تھی۔ ماہی دم سادے سے دیکھ رہے گی۔ کبیرہ بیگم کانوں میں ایئر رنگ پہن رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ کشمالہ؟ وہ مسکرا دیں۔ کال اسپیکر پہ لی اور ایئر رنگ کا اسٹاپر بند کرتے ہوئے آواز روحان سی کر لی۔ ہائے کشمالہ، تمہاری ماں کا ابھی پتہ چلا بیٹا، میرا تو دل ہی ڈوب گیا ہے۔ جیسے آپ میری ماں کے جنازے پہ نہیں آئیں گی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جاڑے کی نرم دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھیں۔ کشمالہ بیٹا، ایسے موقع پہ پرانی نفرتیں بھلا دیتے ہیں، ایسے نہیں کرتے بیٹا۔ میں نے کہا نا، آپ میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گی۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ اور خاندان والے کیا کہیں گے جب انہیں معلوم ہوگا؟ کبیرہ مسکرائیں۔ سب تم بہن بھائیوں کو ہی برا کہیں گے، تمہاری ماں کی تربیت پہ بات آئے گی۔ میں آپ کو اپنے گھر میں تعویذ نہیں ڈالنے دوں گی کبیرہ بیگم، وہ ایک دم پھنکاری۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ انہوں نے میز پر رکھے پیکٹ کو دیکھا جس میں ابھی ابھی عامل کی طرف سے تعویذ موصول ہوا تھا۔ اور تم مجھے کیسے روکو گی؟ وہ غرائیں۔ مالا نہیں کرو۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ ہمیں سارے خاندان میں بدنام کر دیں گی۔ لیکن مالا اس طرف متوجہ نہیں تھی۔ اگر آپ میرے گھر آئیں تو کیا؟ پولیس بلا کے مجھے گرفتار کرواؤ گی؟ کسی کے جنازے پہ آنا جرم ہے کیا؟ کشمالہ بومی نے گہری سانس لی۔ میں معید نہیں ہوں، وہ بھی بات بات پہ پولیس کی باتیں کرتا ہے۔ اور رہی ماہی تو وہ غصے کی تیز ہے۔ ایک نظر بیڈ پر فکرمندی بیٹھی ماہی کو دیکھا۔ آپ کو دیکھ کے شاید وہ آپ پہ حملہ کر دے، لیکن کبیرہ بیگم، میں ماہی نہیں ہوں، میں مالا ہوں۔ مجھے صرف ایک کام کرنا آتا ہے۔ کبیرہ غور سے اس کو سن رہی تھی۔ اور وہ ہے رنگ کرنا۔ میرے سب سے اچھے دوست رنگ ہیں، یعنی میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور ان کھلے دروازوں پہ کچھ بچے کھڑے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو میں اپنے فالتو رنگ دے دیتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، ایک سرگوشی ہو جیسے۔ یہ بچے آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے کہ جب بچوں کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو وہ معصوم شرارتیں کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے پونی سے نکلی ایک لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں میرے دیے گئے رنگ ہیں جسے وہ کسی کے نئے لباس پر گرا سکتے ہیں۔ بھرے مجمع میں ہر طرف سے وہ کسی پر رنگوں کی ہولی کھیل سکتے ہیں، کسی پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ بچے ہیں نا، کوئی انہیں پکڑ بھی نہیں سکتا۔ کبیرہ سادان سانس رو کے سن رہی تھی۔ وہ کسی کا پرس بھی چھین سکتے ہیں، کسی کا موبائل بھی، اور 1 منٹ میں، اس نے چٹکی بجائی، وہ بھاگ کے نظروں سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو کوئی الزام بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی آواز مزید دھیمی ہوئی۔ لیکن اس عورت کا کیا ہوگا جو دن میں کئی بار اپنے ہاتھ دھوتی ہے، جو اپنی شخصیت پہ ایک داغ برداشت نہیں کرتی، جس کا لباس بے شکن ہوتا ہے؟
اگر ایسی کسی عورت پر کسی بچے نے غلطی سے کچھ گرا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ بھرے خاندان کے سامنے یہ یزیمت برداشت کرے گی؟ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی، اور جس وقت یہ ہوگا ہم تینوں بہن بھائی اپنی ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے، کون ہمیں الزام دے گا؟ بلکہ ہم تو ہر رشتہ دار سے کہیں گے کہ پلیز کبیرہ تائی کو کال کریں، ان سے کہیں کہ جنازے پہ ضرور آئیں۔ کوئی ہم پہ شک نہیں کرے گا، نہ کوئی ان بھاگ جانے والے بچوں کو پکڑے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کال منتقل ہو گئی۔ ماہی کے لب ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ کبیرہ تائی کو OCD ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی اور سپاٹ سے انداز میں بتانے لگی، وہ اپنے اوپر ایک چھینٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں آئیں گی، میں نے کہا تھا نا، میں انہیں روک سکتی ہوں۔ ماہی نے مکین کی انداز میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے واقعی بچوں کو اس کام پہ کھڑا کیا ہے؟ مالا نے جواباً کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ماہی نے نظریں اس طرف اٹھائیں۔ گیٹ کے ساتھ مرد حضرات کے آگے پیچھے چند بچے ٹہل رہے تھے۔ مالا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ باہر جا رہی تھی جب ماہی نے اسے پکارا۔ وہ چوکھٹ سے پلٹی اور اس کا چہرہ دیکھا۔ جب ماں مر جاتی ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ، اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر اتار دیے، کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ماں جتنے بڑے۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں، دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ یہ نومبر کے ابتدائی دنوں کی ایک صبح تھی جو استنبول پہ خزاں کی ٹھنڈی ہوا لیے اتری تھی۔ اس کے آفس کی کھڑکی میں رکھا کیکٹس کا پودا اب سبز نظر آ رہا تھا۔ اسے جاڑا راس آ گیا تھا۔ یہ کب ہوا؟ بیربل نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ ماہر کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پہ افسوس تھا۔ 1 ہفتہ پہلے۔ وہ خاموشی سے کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا، چہرے پہ تکان تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بغور ماہر کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پہ ایک مانوس سی سوگواریت تھی، قاسم فرید کے جنازے والے دن جیسی اس کی بہن نے۔ ایک خزاں آلود خاموشی پھر سے چھا گئی۔ کیا اس کی ماں کا انتقال جادو سے ہوا ہے؟ معلوم نہیں۔ وہ لبوں پر مٹھی رکھے ہلکے سے شانے اچکار کے رہ گیا۔ لیکن موت مکتوب ہوتی ہے بیربل بے، یعنی جس کو دنیا میں آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو جانا ہے اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عجیب بیزاریت سی محسوس ہوئی، بے بسی بھری بیزاریت۔ بس اتنا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ اسے کال نہیں کرو گے؟ محیط کو کال کی ہے، اپنے حصے کی تعزیت کر لی ہے میں نے۔ ماہر، بیربل نے ماتھے کو چھوا۔ چھوڑ دو اپنی انا، اس کو کال کر لو، وہ تکلیف میں ہوگی۔ دروازہ دستک سے کھلا اور زارینہ اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے سفید بوٹ پہن رکھے تھے، میری ڈریس میں کمر کے گرد بیلٹ بندھی تھی، کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ ٹھک ٹھک کی آواز سے چلتی ان کے سامنے آئی، باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ تم لوگ کو کیا ہوا ہے؟ پھر ایک ٹیبلٹ ماہر کے سامنے رکھا۔ کچھ نہیں، ماہر نے سر جھٹکا، میں اسے بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی میرے سر میں درد ہے۔ زارینہ نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ کوئی میڈیسن لا دوں؟ کچھ ایسا لا دو جو جمے ہوئے دل کو پگھلا دے۔ بیربل، اس نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا تو وہ منہ میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ زارا نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے بڑے استنبول میں زارا کو تمہارے علاوہ کوئی کیوں نہیں نظر آتا؟ بیربل اس کے جاتے ہی افسوس سے بولا تو ماہر نے بغور سے دیکھا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ وہ جو مختلف تھی، وہ ٹھیک ہے۔ بیربل نے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی طبیعت نہیں پوچھ رہا، رد عمل پوچھ رہا ہوں۔ وہ بغور بیربل کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ پہلے اس نے ملنا کم کیا، پھر کال اٹھانی چھوڑی، پھر اس نے کہا یہ تم نہیں ہو، یہ میں ہوں، منہ بگاڑ کے نقل اتاری، پھر اس نے مجھے بالکل چھوڑ دیا، اور آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے ہی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرتی دکھائی دی ہے۔ اب تم جی بھر کے ہنس لو۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، کندھے اچکا دیے۔ آئی ایم سوری۔ تمہیں کیسے ہر دفعہ علم ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم میری جاسوسی کرواتے ہو اور ان لڑکیوں کو مجھے چھوڑنے کے لیے پیسے دیتے ہو۔ میں ایسی عورتوں پہ پیسے ضائع نہیں کرتا۔ ماہر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر کیسے تمہارا اندازہ ہر دفعہ درست ہو جاتا ہے؟ تم ان میں سے ایک لڑکی سے بھی آج تک نہیں ملے
نہ تم انہیں جانتے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں بھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب؟ بیربل کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ خود سوچو بھی، ہمیشہ تمہیں ہی ٹاکسک لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ کیا میں ٹاکسک ہوں؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اچھے انسان ہو، لیکن تمہیں ایک جیسی لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ اس کسوٹی کو تمہیں خود ہی حل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک الجھن بھری خاموشی چھا گئی۔ پھر بیربل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کال کر لو ماہر، موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے تاکید کی۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا، بولا کچھ نہیں۔ بیربل کے جانے کے بہت دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا۔ میرے لیے اس ویکنڈ پہ ایک لاہور کی فلائٹ بک کروا دو۔ وہ اب میز پر رکھی ایک سینٹڈ کینڈل کے گرد انگلی پھیر رہا تھا۔ نظریں اس کے جلے ہوئے سیاہ دھاگے پہ جمی تھیں۔ مبین منزل کی خاموشی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات وہ گمسم سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ آج اس نے گلابی لباس پر سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آنکھیں آج بھی خشک تھیں اور وہ گود میں رکھے موبائل پہ جمی تھیں۔ ماں کی تصویر اس نے وال پیپر پہ لگا رکھی تھی اور اب دھیرے دھیرے اپنی انگلی ان کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اس کو برپ کیوں نہیں آتا؟ سامنے کمرے میں ٹہلتی ماہی ننھی حور کو کندھے سے لگائے جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے کمر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں، برپ ہی نہیں آ رہا ہے۔ چڑچڑے انداز میں اس کا ہاتھ بچی کے کمر پر تیزی سے چلنے لگا، تھپ تھپ۔ مالا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس فون کو دیکھنے لگی۔ برپ ٹکار نہیں آئے گا تو پھر سے دودھ نکال دے گی، اچھا عذاب ہے۔ ماہی نے تیزی سے بچی کو نیچے لٹایا اور اس کے اوپر جھکی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آتا تمہیں برپ؟ نوکر ہوں میں تمہاری جو سارا دن تمہیں تھپکتی رہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بچی کو جھنجھوڑا۔ بچی کے ہونٹ رونے کی صورت میں بنے۔ ماں بینا کی تیوریاں مزید چڑھ گئیں۔ آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ بچی ایک دم اونچی آواز میں رونے لگی۔ اف، رونا بند کرو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھائے کہ اس کو جھنجھوڑ دے، لیکن اس کی کلائی راستے میں زور سے کسی نے پکڑ لی۔ ماہی نے چونک کے سر اٹھایا۔ مالا اس کا ہاتھ جکڑے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ میری بات کان کھول کے سنو ماں بینا مبین، اگر تمہارا ہاتھ دوبارہ اس بچی پہ چلا تو میں اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی اور تم اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی، آئی سمجھ؟ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ ماہی کے کندھے ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ بچی اب حلق پھاڑ کے رونے لگی تھی۔ میں کیا کروں، اس کو برپ نہیں آ رہا۔ وہ اپنی سرخ کلائی سہلا رہی تھی۔ مالا دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھی۔ اس کے بھرے بھرے چہرے پہ رت جگہ کی تھکاوٹ تھی۔ تم بیبی کو قصوروار سمجھتی ہو، تمہیں لگتا ہے سب اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ماہی نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس دن کے لیے لوگ اولاد مانگتے ہیں کیا؟ اس تنفر بھری آنکھوں سے روتی ہوئی بچی کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے۔ بانو بھاگتی ہوئی آئی اور روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، مگر میں نہیں آئی۔ مالا میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے بانو کے ہاتھ میں موجود بچی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دی، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ مل گئی مجھے اولاد، یہی چاہیے تھا مجھے، میری ماں چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سب کہتے ہیں ماہی بد نصیب ہے، ماں کی خدمت نہیں کر سکی۔ جو آتا ہے یہی کہتا ہے، کیا میں بد نصیب ہوں مالا؟ مالا نے نرمی سے اس کی سرخ کلائی تھامی، پھر اس کا ہاتھ سہلایا۔ جو بچے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ماں باپ کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ بد نصیب نہیں ہوتے ماہی، بس یہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس نے نرمی سے ماہی کے چہرے پر آئے آنسو پوچھے۔ ماہی باجی، جب میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا تو آپ مجھے کتنا برا مانتی تھی۔ بانو روتی ہوئی بچی کو چپ کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ میرے پہ نکالتا تھا اور آپ اس بچی پہ نکال رہی ہیں، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ بانو باقاعدہ برا مان کے بچی کو لیے باہر چلی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں۔ کوئی کہتا ہے سر بٹھاؤ، کوئی کہتا ہے اسے اٹھاؤ۔ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ صرف اتنا کرو کہ حور کو قصوروار نہ سمجھو۔ تم ایسے اللہ کی ناشکری کر رہی ہو، ماں یہ کبھی برداشت نہ کرتی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔
ماہی نے بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، کچھ ٹٹول رہی ہو۔ تم اتنی کمپوزڈ کیسے ہو؟ کیونکہ میں کچھ ایسا جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی۔ ماہی کے آنسو ٹھہر گئے۔ تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ کروں گی، جب تمہارے آنسو رکیں گے اور تمہاری نظر دیکھنے کے قابل ہوگی۔ ماہی ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ دونوں کب سے ایک دوسرے کے ساتھ راز رکھنے لگ گئی تھیں۔ مالا باجی، بانو کی چھوٹی بہن نے اندر جھانکا، مہمان آئے ہیں، وہ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ مالا کی گردن تیزی سے مڑی۔ کون، کیف؟ نہیں، وہ زیاد صاحب کی امی۔ اس کی اٹکی سانس جاری ہوئی، کندھے ڈھلک گئے۔ وہ ماہی کو دیکھے بنا اٹھ کھڑی ہوئی، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف؟ تم نے کہا کیف؟ مالا اس کی طرف نہیں پلٹی۔ منہ سے نکلا تھا مگر ذہن سے نہیں نکلا۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ زیاد اسے روز ہی میسج کرتا تھا۔ وہ آ نہیں سکا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ امی کچھ دن بعد آئیں گی۔ مالا نے منع بھی کیا کہ ان کو سفر نہ کرنے دے، لیکن اس نے بتایا کہ جب سے انہوں نے حور آنٹی کا سنا ہے وہ بہت غمگین رہنے لگی ہیں۔ نگینہ بیگم کو دیکھ کے اسے دھچکا سا لگا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھیں۔ چہرہ زرد ہو چکا تھا، ہاتھ میں اسٹک تھی جس کے سہارے چلتی تھیں۔ سفید براق دوپٹہ چہرے کے گرد پھیلائے وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ ان کا چہرہ آج بھی مالا کو ہمیشہ جیسا پر نور لگا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ماہی بھی انہیں دیکھ کے فکر مند ہوئی تھی۔ بس بیٹا، اب تو اگلے سفر کی تیاری ہے۔ انہوں نے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ ایک دم اندر تک ہل گئی۔ ماہی بھی جلدی سے بولی، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اب بانو کو دیکھ رہی تھیں جو حور کو اٹھائے ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کو گٹھی دی ہے؟ ماہی نے لب کاٹے۔ نہیں، بات کو پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے منہ میں ہاتھ دے، لیکن میں نے سوچا تھا پاکستان آ کے ماں کے ہاتھوں سے۔ اس کی آواز بھیگ گئی، سر جھکا لیا۔ بچی کو مجھے دو اور جاؤ تم شہد لے کر آؤ۔ بانو نے حور کو ان کی نحیف بازوؤں میں دیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کندھے سے لگایا۔ ایک دم بچی کو ڈکار آ گیا۔ ماہی نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی، مگر یہ کیسے؟ پھر انہوں نے پیار سے اس بچی کو اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا۔ ننھی حورین کا رونا بالکل ختم ہو گیا۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ بانو شہد لے آئی تھی۔ انہوں نے اپنے انگوٹھے سے ذرا سا شہد لے کر چٹایا۔ بچی نے مزے سے وہ کھا لیا۔ ماہی کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا بیٹا، مائیں بھی سانجی ہوتی ہیں۔ اب میری بات سنو۔ وہ پیار سے ماہی کو دیکھ کے اسے سمجھانے لگی۔ اس کا سر یوں کندھے سے لگاؤ گی اور ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرو گی تو اسے ڈکار آئے گا، اور جب اس کو سلایا کرو تو کپڑے سے باندھا کرو۔ مجھے لگتا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیسے باندھوں؟ نہیں بیٹا، ظلم نہیں ہے، ورنہ بچہ نیند میں اٹھ کے ڈر جاتا ہے۔ ایسے کرو، ململ کا دوپٹہ لو اور… ماہی انہی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی اور وہ اس کو سمجھا رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس چڑھ جاتا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ مالا اپنی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے ان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا نگینہ بیگم اس عامل کا اگلا شکار تھی؟ یہ کیسا کھیل تھا جس میں ماؤں کی قربانی دینا لازم تھی؟ کیا زیاد بھی اپنی ماں کو کھو دے گا؟ آپ پاکستان خیریت سے آئی ہیں؟ اس کی توجہ ان کی باتوں کی طرف مبذول ہوئی۔ ماہی ان سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ بس بیٹا، زیاد کی پھپھو کے ہاں اس کی بات پکی کرنے لگی ہوں۔ وہ مشکل مانا ہے۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ سوچ رہی ہوں اگلے ماہ شادی کر دوں اس کی۔ کشمالہ نے پوری بات غور سے سنی، پھر پیروں میں پہنے سیاہ کھسے دیکھے۔ دل کو ٹٹولا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی شوق، کوئی صدمہ، کوئی دھک نہ تھا۔ ماہی صحیح کہتی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ سرکار کی آنکھیں بند تھیں اور جسم چوکڑی کی صورت میں ساکت نظر آ رہا تھا۔ اس کا سر اسبات میں ہل رہا تھا، جیسے اس کے کان کسی کی بات سن رہے ہوں۔ ایک دم اس نے آنکھیں کھولیں، چہرے پہ تعجب ابھرا اور پھر بے یقینی۔ نہیں، اسے پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ اس کا سر دائیں بائیں نفی میں ہل رہا تھا۔ ماہر فرید کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ ماں بینا وہاں موجود ہے،
وہ اس سے مل لے گا اور نہیں۔ اس نے بے اختیار سر ہاتھوں میں گرا لیا اور نارنجی رومال نوچ لیا۔ اس کا دماغ جیسے درد سے پھٹنے کو تھا۔ اگر وہ اس سے ملا اور اس نے اپنی کہانی سنا ڈالی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ صرف ماں ہی جانتی ہے، وہ اس کی مدد سے پہچان لے گا۔ نہیں، اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو روکنا ہوگا۔ جواب میں اسے کچھ کہا گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے طنز سے ان سب کو دیکھا جو وہاں مؤدب کھڑے تھے، وہ سب جو تمہیں نہیں نظر آ رہے، لیکن سرکار کی نگاہ ان کو دیکھ سکتی تھی۔ تم روکو گے اس کو؟ تم زخمی ہو ابھی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری پاور ٹوٹ چکی ہے۔ جب کسی عامل کا جادو ناکام ہوتا ہے تو اکثر وہ اس پہ اور اس کے جنات پہ پلٹ آتا ہے۔ یہ چیز اس کے جنات کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ اگلے کئی ماہ کسی پہ جادو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ انہیں اپنی پاور مجتمع کرنے کے لیے چند ہفتے یا مہینے لگتے ہیں۔ پاور کا لفظ پاکستان اور انڈیا کے جادوگر اپنی روحانی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مابینہ کی بیٹی نے تمہاری پاور توڑ دی تھی، ہمیں یہ کام کسی انسان سے کروانا ہوگا۔ سرکار نے اپنا سمارٹ فون نکالا اور اسکرین روشن کی۔ اس کا انگوٹھا کانٹیکٹ لسٹ سے نیچے گرتا گیا۔ وہاں کئی ملکوں کے لوگوں کے نمبر ان کے شہر کے نام کے ساتھ محفوظ تھے۔ یہ سب اس کے کلائنٹس تھے۔ اس نے استنبول کی لسٹ نکالی، کئی ناموں پہ انگلی روکی، لیکن پھر نفی میں سر ہلایا۔ بالآخر ایک نام پہ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ مجھے تم سے کام ہے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ حکم کریں سرکار۔ ایک آدمی کو مارنا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ سے، اسے بچنا نہیں چاہیے اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اس کا نام ماہر فرید ہے۔ ہم تمہیں اس کی تفصیلات بھیج رہے ہیں۔ اس نے موبائل رکھا اور مطمئن نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جنہیں صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ کہا نا، یہ انسان کے کرنے کا کام ہے۔ طمانینت کی ایک لہر اس کے سارے وجود میں پھیلتی گئی۔ مبین منزل پر رات اترتی تو لان کی بتیاں روشن ہونے لگیں۔ اب کوئی نہیں تھا جو پوچھتا کہ پودوں کو پانی لگایا نہیں، یا ہر نماز پہ آواز دے کر کہتا کہ نماز پڑھ لو۔ گھر میں بہت سے لوگ تھے اور پھر بھی خاموشی تھی۔ ماہی بیرونی زینے چڑھتی اوپر آئی تو اسٹوڈیو کے بند دروازے کے پیچھے سے روشنی چھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر اسے کھولا۔ سامنے مالا فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا ملگجا سا جوڑا بندھا تھا اور اس کے گرد بہت سے کاغذ بکھرے تھے۔ ماہی تحیر سے یہ سب دیکھتی اندر آئی۔ معید نے کھانا کھا لیا؟ وہ سر جھکائے کاغذ پر تیز تیز پنسل پھیر رہی تھی۔ بچہ نہیں ہے، کھا لے گا خود ہی۔ ماہی کی متعجب نظریں دیواروں کے سفر کر رہی تھیں۔ وہاں بھی چند کاغذ چسپاں تھے۔ ماں کو اس کے کھانے کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی۔ ہمیں بھی کرنی ہے ماہی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ماہی دائیں بائیں گھوم کے اس سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کاغذوں پر الفاظ تحریر تھے، اس کے خوابوں میں نظر آنے والی علامتیں، وہ جیسے گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے واقعات کا ایک نقشہ تھا، تاریخوں کے ساتھ۔ میں نقطے ملا رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے کاغذ پر پنسل رگڑ رہی تھی۔ جب آخری دفعہ میں نے اس عامل کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے ڈرایا تھا اور میں ڈر گئی تھی۔ اب نہیں ڈروں گی۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ ماہی دھیرے سے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی، کشن کا سہارا لیا۔ مگر مالا، تم کہتی ہو کہ ماں جادو سے نہیں؟ آواز بھیگ گئی۔ میری ماں جادو سے نہیں مری، ہاں، ان کی موت لکھی تھی جیسے قتل ہونے والوں کی لکھی ہوتی ہے، لیکن قاتل کو معافی نہیں ملتی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے ماہی کو دیکھا تو اس پہ کچھ ایسا تھا جو اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اسے نظر آیا تھا۔ اس عامل کے جادوؤں نے میری ماں کو 6 ماہ بہت تکلیف دی ہے، مجھے کئی ماہ ہراساں رکھا، اب اور نہیں۔ اس نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس عامل کو ڈھونڈوں گی اور اس کو ہائر کرنے والے کو بھی، اور پھر میں اسے اپنی ماں کی ہر تکلیف کا انتقام لوں گی۔ لیکن ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ 2 باتیں ہم جانتے ہیں۔ اس نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ جب اس نے مہندی کے فنکشن میں مجھ پر حملہ کیا تھا تو میری گردن سے خون نکلا تھا، مجھے اس کے ہاتھ سے کچھ چبھا تھا۔ یعنی وہ عامل ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتا ہے
جس کا پتھر نوکیلا ہے اور وہ اسے اندر کی طرف موڑ کے رکھتا ہے۔ یوں اگر وہ کسی کا گلا دبائے گا تو اس سے خون نکلے گا۔ کیا وہ ہاتھ اسی کا تھا؟ کیا معلوم کسی جن کا ہو؟ ماہی نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ انسان کا ہاتھ تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے یہ کیسے کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ پر یقین تھی۔ اور دوسری بات؟ مانا نے جواب دینے کے بجائے ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ ماہی نے حیرت سے اسے تھاما، پھر زمین پر بکھرے دوسرے کاغذوں کو دیکھا۔ ان سب پر ایک آدمی کے چہرے کے مختلف زاویے بنے تھے، دائیں بائیں، سامنے سے۔ اس کے سامنے سے بال جھلک رہے تھے اور سر پر نارنجی رومال بندھا تھا۔ وہ رنگین تصاویر تھیں، سفید بال صاف واضح تھے۔ یہ ہے وہ عامل جس نے میری ماں پہ جادو کیا تھا، اور مجھے یقین ہے وہ اب میرے پیچھے ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکے ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کہاں، مگر میں نے اسے دیکھ رکھا ہے ماہی۔ میں نے بھی، وہ بڑبڑائی۔ مالا چونکی، پھر تیزی سے آگے ہوئی۔ تم اس کو پہچانتی ہو؟ مابینہ مبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل شل تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ ماہی بے یقینی سے کبھی اسکیچ والے آدمی کو دیکھتی، کبھی چہرہ اٹھا کے مالا کو۔ یہ ماہی کے حلق سے نکلنے والے اگلے الفاظ پہ کشمالہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس شخص کو کیسے جانتی تھی۔ سریال میں بنی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے سامنے لمبی سڑک تھی، جس کے پار بوسفورس کا پرسکون کنارہ تھا۔ کارنش پر فٹ باتھ بنا تھا، جہاں فاصلے فاصلے پر بینچ رکھے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ بینچوں پر بیٹھے تھے، کچھ ساتھ ٹہل رہے تھے، کچھ سودے سیلف کے شاپر اٹھائے تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ ایسے میں ماہر سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں الجھا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور شیو آج زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی، اور جب سے آفس سے آیا تھا طبیعت مزمزل سی ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں گھٹن ہونے لگی تو وہ نیچے آ گیا۔ سامنے کہیں کشتیاں کھڑی تھیں اور کہیں موسیقی گونج رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکا، موبائل روشن کیا۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ اس نے مطلوبہ چیٹ کھولی، ایک چیٹ جسے وہ کئی دفعہ کھول چکا تھا، جسے وہ کئی دفعہ کھول کے بند کر چکا تھا۔ کی پیڈ پر انگلیاں چلنے لگیں۔ چند الفاظ لکھے، پھر مٹا دیے، پھر لکھے، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ مالا سے نہیں، ماں بینا سے ملنے جا رہا تھا۔ کیا کر لے گی وہ؟ زیادہ سے زیادہ غصہ کرے گی، چلائے گی، دیکھتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ سڑک کے سامنے تھی۔ سڑک پار کرنے سے پہلے عادتاً دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی کار اس وقت نہیں گزر رہی تھی۔ قریب میں ایک سیاہ رنگ کی ایس یو وی کھڑی تھی۔ وہ سڑک پار کر کے آگے بڑھا۔ ایسے ہی ذہن کے کسی خانے میں ایک خیال ابھرا۔ وہ 1.5 میل کی واک کے بعد اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ یہ ایس یو وی کافی دیر سے اس کے قریب نظر آ رہی تھی۔ اس کی لائٹس بجھی ہوئی تھیں، لیکن انجن آن تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، پھر جو ہوا وہ 3 سیکنڈ کے اندر اندر ہوا۔ ایک دم سیاہ ایس یو وی کے ٹائر چرچرائے۔ وہ پوری رفتار سے آئی۔ ماہر فرید نے گردن اس کی طرف گھمائی، قدموں نے حرکت کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیاہ کار پوری وقت سے اس سے ٹکرائی اور زن سے آگے نکل گئی۔ آس پاس شور بلند ہوا۔ بہت سے لوگ اس طرف بھاگے۔ جہاں سڑک کنارے ایک آدمی اوندھے منہ گرا ہوا تھا، ساتھ اس کا موبائل چکنا چور ہوا پڑا تھا، اور خون کا ایک تالاب تھا جو اس کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ موبائل کی ٹوٹی اسکرین پہ رپلائی باکس میں اس کا بنا سینڈ کیا میسج جگمگا رہا تھا۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کشمالہ۔